بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر عبدالعزیز، تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، تو ضرور بتا۔ اس نے کہا کہ ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ اس کے کندھے اس کے بازوں سے جدا کر دیتی ہوں اور بازو اس کے ہاتھ سے جدا کر دیتی ہوں، اور بدن کی ساری ہڈیاں بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف وہ ہیں جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ کر چل دیے؟ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہ میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو کافی رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی بہت کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال جمع کرتے رہتے تھے۔ اس کے مال جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو، مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کیا، خاک نے ان کے جسموں کا کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں کو اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی جگہوں پر، اونچے اونچے فرش پر اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیسی گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ ان کے مال نے کیا کام دیا۔ ان کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے کیا نقصان کیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کا حال دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کے نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر ان کے خوبصورت اور دل ربا چہروں کا حال پوچھ۔ کیا ہوا ان کے نازک بدن کا، معلوم کر کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا۔ ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ واہ، کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضری دیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال و خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان کے خدام نے تو ان کے قبروں میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اس کی قبر پر کوئی بستر بھی نہ بچھایا، کوئی تکیہ بھی نہ دیا، زمین میں ہی ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلداری بھی نہ لگائی۔ واہ، اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بہت سیدھا ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پہ گر پڑی ہیں، گردن جدا ہو گئی ہے، منہ میں پانی اور پیپ بھرا ہوا ہے، اور سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں۔ وہ اس حال میں پڑے ہیں۔ ان کے جوڑوں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹوں نے مکانوں پر قبضے کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہرے کے ساتھ آرام و راحت میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو بھی یاد رکھا، اس کی امید سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ جمع کر دیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل قبر میں ضرور آئے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟
تجھے امید ہے کہ یہ کم وقت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ کیا تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغ بغیچے، پکے ہوئے پھل، تیرے نرم نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا؟ کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی۔ پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، اور جان نکلتے ہوئے تو کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس، صد افسوس ہے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائی۔ پھر دو شعر پڑھے آپ نے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو ان قریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی لمبی آرزوئیں دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں جو پائے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو آج گزار رہا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا۔